میرے دوستوں، ایک قبیلے کی شکست کے بعد اس قبیلے کو مدینہ میں لایا گیا۔ اس قبیلے میں حاتم تائی کی بیٹی بھی تھی، سردار کی بیٹی تھی۔ تو جب وہ قافلہ مدینے پہنچا تو حضور باہر تشریف لائے۔ حضور باہر تشریف لائے تو حضور کی نظر حاتم تائی کی بیٹی پر پڑی۔ اس کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ تو حضور نے جو ہی دیکھا تو اپنے کاندھے کی چادر اتاری اور صحابہ کو کہا کہ اس کو جا کے پہنا دو۔ تو ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا حضور آپ تو پاک ہیں، آپ پر وحی اترتی ہے، وہ تو کافر کی بیٹی ہے، میں اپنی چادر دے دیتا ہوں۔ تو تاجدار مدینہ حضور نے وہاں جملے کہے جو پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ حضور نے کہا چاہے کافر کی بھی بیٹی ہے تو بیٹی نہ، بیٹیاں تو سانجی ہوتی۔ اللہ آج ہم نے ان کو تقسیم کر دیا کہ اس کی بنا دیا۔ بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی۔ میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جو کالج میں واقعہ ہوا، یہ کسی ایک کی بیٹی نہیں اجڑی۔ اس درد کو محسوس کیجیے، اس تکلیف کو محسوس کیجیے۔ یہ پورے پاکستان کی بیٹی اجڑی۔ سب آواز اٹھائیں۔ یہ نہ ہو کہ ماضی کی طرح 2 دن 3 دن آواز اٹھی پھر وہ مجرم باعزت بری ہو کے گھومتے رہے۔ نہیں، اس بار مجرموں کو سزا تک پہنچائے، ظالموں کو سزا تک پہنچائے اور اس مظلوم بیٹی کو انصاف دلائے۔ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، خدا کے واسطے اس معاملے کو نہ دبنے دیجیے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ہاتھ ہمارے اس ملک کے قانون کا ہے، قانون کا ہے۔ جب ایک مجرم ذہن ہر روز دیکھے گا کہ مجرم باعزت بری ہوتے ہیں، انصاف قتل ہوتا ہے، تو لوگوں کے اندر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ہم بھی باعزت بری ہو جائیں گے۔ تب مجرم اور جرم کرتا ہے، جب اس کے اندر خوف ختم ہو جائے نا، کہ یقین ہو جائے یا تو انصاف ملے گا ہی نہیں۔ روز وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے مجرموں کو باعزت بری ہوتے ہوئے، تو یہ ذہن جرم کی طرف جاتا ہے۔ جب یقین ہو جائے تو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ میں حاکموں سے بھی کہتا ہوں یہ تم نے کیا حال بنا دیا پنجاب کا۔ کہیں سے بہنوں کے سر سے چادریں اتر رہی ہیں، کہیں پر انصاف قتل ہو رہا ہے، کہیں ظلمت کی داستان ہے۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا صدائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں۔ ہر انسان آواز اٹھائے، اس معاملے کو دبنے نہ دیں، اس معاملے کو دبنے دیں۔ اس بیٹی کو انصاف دلائیں، اس بیٹی کو انصاف دلائیں، اس بیٹی کو انصاف دلائیں، اس معاملے کو نہ دبنے دیں۔